ہندوستان کا طاہر تو کھلا ہوا زہریلا ناگ ہے، جس کو لوگ پہچان رہے ہیں، پہچانتے ہیں کہ وہ جب بولتا ہے تو زہر بولتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو وہ آگ اگلتا ہے، جب بولتا ہے تو جہنمیوں کی بولی بولتا ہے، اس کو تو سب پہچانتے ہیں، مگر پاکستان والا وہ چولے بدلا کرتا ہے۔ جب وہ غیر مقلدوں میں جائے گا تو غیر مقلدوں کی بولی بولتا ہے، جب سنیوں میں آئے گا تو سنیوں کی بولی بولتا ہے، جب شیعوں میں جائے گا تو شیعوں میں بولتا ہے۔ اس کے رسالے منہاج القرآن میں یہ بڑے فخر کے ساتھ لکھا ہے، ہمارے ادارے منہاج القرآن میں بلا تفریق مذہب و ملت، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، مودودی، سب لوگ آتے ہیں اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کو برابر کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ خود جناب طاہر القادری صاحب لکھ رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طاہر المادری ہیں کہ طاہر القادری ہیں، ان کو کیا کہا جائے کہ ادھر ادھر دونوں طرف کی باتیں کرتے ہیں۔ اب جب سنیوں میں آ جائیں تو اعلی حضرت کا گن گاتے ہیں، اور جب صوفیوں میں چلا جائیں تو تصوف کا ایک طویل قصہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب سیاسیوں میں چلے جائیں تو پکے سیاسی نظر آئیں، جب وہ غیر مقلدوں میں چلے جائیں تو بس اس کے بعد عمل بالحدیث میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ شیعوں میں چلے جائیں تو یا حسین کہنے میں کوئی ان کی نظیر نہیں ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ اس طریقے سے اپنی روٹی سینکا کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہیں سوائے اس کے ان سے کیا ہمارا لینا اور دینا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اپنی کتاب لکھی اسلام میں فرقہ پرستی تو ہم نے مناظرے کا چیلنج ساؤتھ افریقہ میں دیا، اور اب جب علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ پہلے ہم نے شرائط مناظرہ کے لیے دعوت دی، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ ہاں ہماری ہوگی مناظرہ اور جو کچھ ہم آپ کو سوالات کرنے کر لیں گے۔ تو اب گرے اسٹریٹ کی جامع مسجد جو ہے وہاں اس میں یہ بات طے ہوئی۔ اب اس میں ہم لوگ دربن میں گرے اسٹریٹ کی مسجد میں بھی جمع تھا، حضرت علامہ اظہری صاحب بھی تھے اور بہت سے سنی علماء تھے، اور پھر یہ بھی اپنے بہروپیہ لوگوں کے ساتھ تھے۔ اب اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان مناظرہ ہوگا، ہماری طرف سے ضیاء المصطفیٰ رہیں گے اور آپ کو اپنا اسلام ثابت کرنا پڑے گا، اور علامہ آپ کو کافر ثابت کریں گے۔ کہ مجھے اپنا اسلام ثابت کرنے کی کیا ضرورت؟ دیکھ لو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، بس یہی کہا۔ اور اس کے بعد کسی نے مجمع میں سے ڈانٹ کر جیسے ہی کہا کہ چپ، تو بس اتنے میں کود کر کے وہاں سے بھاگے، اور اخبار میں رپورٹ نکلی کہ مسجد کا دروازہ بھی بند تھا اور کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں تھا، کہ اتنے میں یہ ایک آدمی کے کاندھے پہ چڑھے اور مسجد کی دیوار پر پہنچ گئے اور اس پر چھلانگ لگا۔ تو یہ تو ہیں جناب والا جن سے مناظرہ کرنا تھا، جن کو مناظرہ کرنا تھا، اگر سچائی پر تھے تو ہمارے اعتراضات کا جواب دیتے۔ بالکل ابھی مناظرہ شروع ہونے ہی کو ہے کہ آپ نے راہ فرار اختیار کر لی۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ان کو اصل میں اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے، اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اگر ان کا کوئی کیسٹ وغیرہ سنتے ہو تو اس بھرے میں مت آنا، یہ ایسے لوگ بہت پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ زمخشری نہیں پیدا ہوا تھا، جاہز نہیں پیدا ہوا تھا، اور عبدالقاہر جرجانی نہیں پیدا ہوا تھا، ایک سے ایک لوگوں نے کتابیں لکھی، اور اسی طرح سکاکی نہیں پیدا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے عربی ادب میں ایسے ایسے جوہر دکھائے، اور پھر ان لوگوں نے خوب
اپنے نئے طریقے کے اسلام کو، معتزلیت کو بہت پروان چڑھایا، لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا کہ وہ سب کے سب مٹی میں